روزے دار کے جو منہ کی بدبو ہے، بساند ہے، بھبکا ہے، جس کو عربی میں خلوف کہتے ہیں، تو روزے دار کے منہ کی جو بساند ہے، اس کا جو اجر ہے، بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، بھبکا آ رہا ہے، اگر کوئی پاس منہ لا کے بات کرے گا تو کئی دفعہ برا بھی لگ جاتا ہے۔ دن بھر انسان خالی پیٹ رہتا ہے، معدہ خالی رہتا ہے، تو منہ کے اندر، دانتوں کے اندر، سانس کے اندر کئی دفعہ بدبو آنے لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے یہ خوشبو، مشک سے زیادہ، اور یہی خوشبو آپ کی جنت تک رہے گی۔ جب جنت میں آپ قیامت میں سور پھونکا جائے گا اور اٹھیں گے قبر سے، تو قبر سے روزے دار کی خوشبو مہک رہی ہوگی، اور فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے، اے روزے داروں، تمہارے لیے اللہ نے حساب و کتاب کو معاف کر دیا۔ ادھر پبلک کھڑی ہے حساب و کتاب کے لیے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، انسان کے دماغ چائے کی پتیلی کی طرح کھول رہا ہے، پسینوں کے دریا بہہ رہے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، نہ ماں اولاد کو دیکھ رہی ہے، نہ اولاد ماں کو دیکھ رہی، نہ بھائی رشتہ دار، نہ کوئی۔ سورہ عبس و تولیٰ میں 30ویں پارے میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کا منظر ہے۔ سورۃ القیامہ جو 29ویں پارے میں ہے، اس میں قیامت کا منظر ہے، لیکن روزے داروں پر قیامت کا منظر کچھ اثر نہیں ڈالے گا۔ فرشتے کہیں گے آپ ادھر سب آ جاؤ، روزے داروں ادھر آ جاؤ، اللہ نے تمہارا حساب کتاب معاف کر دیا، تم نے دنیا میں اللہ کے لیے اپنے آرام کو چھوڑا، کھانے پینے کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، تم نے اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ تعالی نے آج تمہیں یہ اجر عطا فرمایا ہے کہ تمہارا حساب کتاب معاف کر دیا، آؤ اللہ کی نعمتیں کھاؤ۔ خاص بات، اللہ کا بڑا انعام ہے، اور روزے داروں کے لیے دریاؤں کی، سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ساری مچھلیاں ہیں، اور روزے داروں کے لیے ہر دن جنت کو سجایا جاتا ہے، ہر دن جنت تو سجی سجائی ہے، ہر دن سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ جنت کو سجاؤ، عبادت گزار بندے، روزے دار بندے آئیں گے، ان کے لیے تیاری کرو، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جتنے شیطان غالب اور مہینوں میں ہوتے ہیں نا، اتنا رمضان میں نہیں ہوتا، ہوتا تو ہے، سانپ تو ہے لیکن اس کا پھن ذرا سا کچلا ہوا ہے، اتنی زیادہ اثر نہیں ڈالتا، ڈالتا تو ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ خاص بات آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اپنے فضل و کرم سے روزے داروں کو بہت انعام سے نوازتا ہے، اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، بہت دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور نے پوچھا، بتاؤ کون سی رات ہے، کس رات کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ تو ویسے تو صحابہ کرام کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں اللہ کے رسول پر، یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کچھ بھی پوچھتے تھے تو یہی فرماتے تھے ہمارے ماں باپ قربان، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا بتاؤ، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ شب قدر ہوگی؟ فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب کام پورا کر لے، یہ حضور نے فرمایا۔ جیسے آپ کے ہمارے یہاں مزدور آتے ہیں نا، جب کام پورا کر کے آپ چیک کر لیں گے پیسے جبھی تو دیں گے۔ حضور نے فرمایا مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب کام پورا کر لے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور عید کا چاند نکل جائے گا، اس رات میں اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک ہفتے میں نمازیں چھوڑ دی، ایک ہفتے میں روزے چھوڑ دیے، ایک ہفتے میں تراویح پڑھنی چھوڑ دی۔ ہم نے تو رمضان کو ایک طرح سے رخصت ہی کر دیا۔ مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ 10 رمضان کے بعد تو مفتی صاحب بہت بھیڑ ہو جائے گی بازار میں۔ میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگے جی تراویح تو سب پڑھ چکیں گے، بس بازار عید کی مارکیٹ لگ جائے گی۔ 10 تاریخ سے تو بازار میں چلنے کی جگہ نہیں ہوگی، مارکیٹ لگ جائے گی عید کی۔ اس کا مطلب ہم نے 10 تاریخ کو رمضان کو الوداع بول دیا کہ بھئی تو جان اور تیرا کام جانے، ہم تو عید کی مارکیٹ میں چلے۔ اب نماز بھی پڑھنے کا وقت ملے گا آ جائیں گے، ورنہ تو بھائی ہمیں بہرحال عید کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ خریداری بھی زیادہ نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے۔ پھر میں نے کہا بھیڑ کس بات کی لگتی ہے؟ کہ جی تماشا دیکھنے والے آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھنے آ جاتے ہیں لوگ، اس لیے بھیڑ لگ رہی ہوتی ہے۔ اور جو موبائل چوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہوں گے، جو پرس جپٹنے والے ہیں وہ آ جاتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اپنے کام سے لوگ نکل جاتے ہیں، جس کا جو کام ہے۔ چور کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے گا، بزنس مین کا جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا آخر رات کو اجر ملتا ہے، آخر رات۔ تو میرے بھائیوں، جب تک رمضان پورا ہو کے عید کا چاند نہیں نکلے گا، اگر جب تک آپ عبادت نہیں کریں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، تو آپ کو پھر آخر رات میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔